وہ آج بہت خوش تھا، جتنا کوئی دلہا اپنے نکاح کے دن ہو سکتا ہے، اور پھر اس کی بیوی بھی تو اس کی من پسند تھی، گاؤں کی حسین ہیر جسے وہ اڑا کر لے آیا تھا، اور اس کے دوست اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ اسکول جاتی وہ نازک کلی جو علی کی نظروں کو ایسی بھائی تھی کہ اس کی دنیا ہی الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ پھر بھلا علی کے رشتے سے کس کو انکار ہو سکتا تھا؟ وہ اکلوتا بیٹا تھا، نہ کوئی آگے تھا نہ پیچھے۔ آلو کے چپس کی ریڑھی لگاتا تھا، مگر اس کی شکل صورت بھی خاصی اچھی تھی۔ عمر 27 سال تھی، پری گل سے 10 سال بڑا تھا، مگر یہ تو معمولی بات تھی، اور پھر پری گل کی ماں کو بھی بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ساتھ ہی بیٹی کا بوجھ کم ہوتا فوراً ہاں کر دی، اور ہفتے کے اندر رخصتی کر کے بیاہ دی۔ میدے اور سندور جیسی رنگت، بڑی سیاہ آنکھوں اور معصومیت بھری مسکان کے ساتھ آج پری گل کا حسن دلکش تھا۔ بوسکی کی قمیض، گلے میں اجرک اور بڑی بڑی مونچھوں کو بل دیتا علی دوستوں کے جھرمٹ میں فخریہ سینہ تان کر بیٹھا تھا۔ یار بھابھی تو بڑی خوبصورت ہے، ایک نے کندھے پر ہاتھ مار کر تعریف کی۔ علی مونچھوں تلے ہنسا، لیکن دوسرا دوست بولا، دیکھو تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا، یہ سوہنی کڑیاں بڑی اڑیل ہوتی ہیں۔ تیسرا دوست بولا، اور بے وفا بھی، میں کہتا ہوں پہلے دن سے قابو میں رکھنا۔ علی کو یہ باتیں ناگوار گزری، مگر اس نے کچھ نہیں کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ پری گل نئی نویلی دلہن کی طرح گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ علی نے اس پر سختی سے پابندیاں لگا دی تھی کہ کبھی بیکار بیٹھنے نہ پائے۔ گھر کا ہر کونا شیشے کی طرح چمکنا چاہیے اور اسے محنت میں لگا رہنا چاہیے۔ علی نے دیکھتے ہی دیکھتے محسوس کیا کہ پری گل واقعی ہی سیدھی اور معصوم ہے۔ وہ نہ صرف اسے ہر روز اچھا کھانا بنا کر دیتی، بلکہ ہر کام کو بھی اپنے ذمے لیتے ہوئے شوق سے کرتی تھی، مگر علی کبھی کبھار خود ہی اس کی کوششوں میں کیڑے نکالنے لگتا۔ ایک دن بولا، نمک زیادہ ہے، تمہارا دھیان کہاں تھا؟ پری گل نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، محلے کی لڑکی سے باتیں کر رہی تھی۔ علی بگڑ گیا اور کہا، میں نے تمہیں محلے کی لڑکیوں سے باتیں کرنے سے منع کیا تھا۔ پری گل چپ رہی اور علی کا دل بوجھل سا ہو گیا۔ علی روز شام کو چاٹ، سموسے اور نمکو لے کر آتا اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کھاتا، لیکن پری گل کو ہمیشہ بچا کھچا ملتا۔ کچھ دن گزرے تو ایک دن پری گل علی کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور بولی، مجھے ایک طوطا چاہیے جو سیٹی بجانا اور باتیں کرنا جانتا ہو۔ علی کا دماغ گھوم گیا اور غصے میں اسے ایک تھپڑ مارا۔ اس رات علی کی نظروں میں پری گل کا معصوم چہرہ بار بار گھومتا رہا، اور اسے ایک ہی خیال ستانے لگا کہ شاید اب اسے میرے علاوہ کسی اور کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے، وہ کسی اور کو سوچنے لگی ہے، مگر کیوں؟ علی کے سخت رویے کی وجہ سے پری گل اس سے خوف زدہ رہنے لگی تھی، مگر وہ خوش تھا کہ اس کا رعب قائم ہو گیا ہے، مگر یہ جان نہیں پایا تھا کہ اس کے اس رویے نے اسے اپنے دل سے کتنا دور کر دیا ہے۔ ایک دن علی نے دیکھا کہ پری گل اپنے چوبارے پر کھڑی ساتھ والے گھر کی منڈیر کی طرف جھک کر اشاروں میں بات کر رہی تھی۔ علی کے دماغ میں شک کے طوفان اٹھنے لگے، تو اب یہ چوری چھپے دوستیاں کر رہی ہے۔ اس نے خود سے کہا۔ جب یقین ہو گیا کہ پری گل گھر آ چکی ہے تو علی نے کھانے کے دوران اس سے دن بھر کی روداد پوچھی۔ پری گل نے ہر کام کا ذکر کیا، مگر چھت پر جانے کا ذکر نہیں کیا۔ علی کا شک یقین میں بدلنے لگا کہ شاید پری گل اتنی معصوم نہیں جتنا وہ سمجھتا تھا۔ کچھ دن بعد علی نے اسے رنگے ہاتھوں سیڑھیوں سے اترتے دیکھا۔ ہاتھ میں ایک رسالہ تھا۔ علی نے جھپٹ کر رسالہ لے لیا اور غصے سے پھاڑ کر پھینک دیا۔ پری گل کانپتی رہی اور علی غصے میں گھر سے نکل گیا۔ اگلے دن اس نے پری گل کو سختی سے کہا، میری غیر موجودگی میں کسی سے ملی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اسے محض ڈرانا چاہتا تھا، لیکن پری گل کے دل میں خوف مزید بڑھ گیا۔ محلے میں ایک دن میلہ لگا اور سہیلیاں پری گل کو لے گئیں۔ میلے میں گھومنے کے بعد جب گھر لوٹیں تو علی صحن میں ٹہل رہا تھا، جیسے اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ پری گل مضبوط قدموں سے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ علی نے توقع کے مطابق سوال کیا۔ میلے میں گئی تھی، اس نے ہچکچاہٹ کے بغیر جواب دیا۔ علی نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں بغاوت کو دیکھا
और उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि शायद उसने खुद ही अपनी मोहब्बत को खो दिया है। परी गुल की आंखों में छुपी खुद-एतमादी को देखकर उसे लगा कि वो शिकस्त खा गया है। चंद दिन बाद अली के कारोबार में परेशानी पैदा हो गई। उसके आलू के चिप्स बिकना बंद हो गए थे क्योंकि किसी ने उसके चिप्स के मुतालिक अफवाह उड़ा दी थी। परी गुल ने उससे कहा, आप बॉयज कॉलेज के बाहर रेडी क्यों नहीं लगाते, बल्कि चिप्स के साथ पकोड़े, समोसे और चिकन रोल्स भी रखें। अली को यह मशवरा समझ आया और उसने फौरन अमल किया। परी गुल की बातों को अहमियत देने लगा और उसने महसूस किया कि परी गुल अब बहुत खुश रहती है और उसे अपनी परेशानियों में मदद देती है। दोनों के ताल्लुकात में एक नई खुशी और गर्मजोशी आ गई। अली अब उसकी राय को अहमियत देने लगा था, उसके लिए तोहफे लाता और उसकी परवाह करता। परी गुल की मोहब्बत और देखभाल से अली का दिल भी बदल गया। अली के दिल में जो शक और पाबंदियां थीं, उनकी जगह मोहब्बत ने ले ली। उसने महसूस किया कि औरत को मोहब्बत के जरिए ज़ेर किया जा सकता है। पाबंदियां सिर्फ बगावत को जन्म देती हैं। अली ने कहा, तुम इतनी कैसे बदल गईं? ना तुम्हें सहेलियों की जरूरत रही और ना ही तुम मेरी हुक्म अदूली करती हो। परी गुल ने मुस्कुरा कर कहा, आप मेरे दोस्त बन गए हैं और आपकी मोहब्बत ने मुझे बदल दिया है। पाबंदियों और रोक टोक से बगावत पैदा होती है, लेकिन मोहब्बत से दिल जीता जा सकता है। अली ने खुशी से कहा, तो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? परी गुल मुस्कुराई और कहा, शायद। अली को आज यकीन हो गया कि परी गुल की मोहब्बत ने उसे जीत लिया है। बादलों ने चांद से पहरा हटाया तो सितारे भी खिलखिला कर मुस्कुरा उठे। उम्मीद है आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।